رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، تراویح عبادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا تھا، لیکن اس کی جو حیثیت ہے تو وہ نفلی عبادت کی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا لیکن آپ نے زیادہ التزام نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کے پیش نظر دیگر مختلف اعمال کے بارے میں بھی آتا ہے، ان میں سے ایک تراویح کی نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کے پیش نظر آپ نے اس کا التزام نہیں فرمایا۔ تو رمضان کا روزہ فرض ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ تراویح کی نماز جو ہے تو اس کی حیثیت وہ نفلی عبادت کی ہے۔ جہاں تک ہم جب دونوں کے باہم تعلق کی بات کرتے ہیں، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی ہدایات میں ہمیں جو ان دونوں کا باہم تعلق ملتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کو دن کا روزہ اور رات میں آپ نے قیام اللیل کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ساتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر اور توبیخ کا انداز استعمال کیا اور ایک خود سوچنے پر مجبور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب جو عبادت کی اصل روح ہے، جو عبادت کا اصل مقصد ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا دل و دماغ کنٹرول ہو، کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بالادستی کی طرف متوجہ ہو، تو روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں، وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کہ ان کا قیام اللیل رات کو جاگنا ان کا رت جگے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا کر ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کوئی فرد تراویح کی نماز میں شریک نہیں ہے، تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ تو اس کا بالکل ٹھیک ہے، روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، روزہ اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ایک روحانی کورس ہے، یہ ایک تربیت کا عنوان ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دن کے لیے بھی عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور رات کی قطع نظر اس سے کہ ہم نفل، سنت اور واجب اور فرض کے چکر میں پڑھیں، قطع نظر اس بات سے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے سارے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ اس میں رات کے فجر سے پہلے رات کے اس وقت میں اٹھنا اور کھانا اور سحری کرنا عام روٹین میں نہیں ہوتا، طبیعت ابتداً اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے سب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل کی حالت اور صورت ہے۔ تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے والے بنیں۔